الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. मोहतरम हाज़िरीन जुम्मा, दीनी और मिली भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, मेरी मुअज़्ज़ज़ इस्लामी माँ और बहनें, तमाम तारीफ़ हम्द व सना उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जिसने हम बनीन व इंसानों के इस रुए ज़मीन के अंदर मबऊस किया, इस रुए ज़मीन के अंदर पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करने के बाद यूँ ही बिला चोचो चरा भटकता हुआ राह पर नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहबरी के लिए और रुश्द व हिदायत की खातिर 1,24,000 एक बाद दीगर अम्बिया किराम को भेजते रहे। तमाम के तमाम नबियों के ऊपर दरूद हो और तमाम के तमाम रसूलों के ऊपर भी खुसूसन बिलखुसूस मेरे आपका आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा मसनूआ के बाद कुरान मुक़द्दस से एक आयत तिलावत की है। आयत जो है सूरह बनी इसराइल से और आयत 30 पर 2 है। इस मुनासिबत से आज मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा कि लड़कियों की बगावत असबाब व इलाज, या लड़कियां बच्चियां जो मुर्तद हो रही है उनको कैसे रोका जा सकता है। आखिर कौन से ऐसे असबाब है जिसको अपनाने की वजह से इन चीज़ों को माशरे से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उससे कबल मैं आप हज़रात के सामने एक बड़ी ही अदबन गुजारिश करूँ। देखिए, जो भी हमारे भाई आ रहे हैं, जब तक 2 रकात सुन्नत ना पढ़ें बराए मेहरबानी ना बैठें।
کیونکہ یہ سنت کی اتنا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک صحابی رسول حضرت سلیک رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر کے چپکے سے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران کہا، قم یا سلیک، اے سلیک کھڑے ہو جا اور 2 رکعت پڑھو۔ اس کے بعد پھر سلیک رضی اللہ 2 رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ گئے۔ تو یہ کیا ہے، آپ کیا کریں، پہلے آنے کی کوشش کریں، جمعہ سے خطبہ شروع ہونے سے قبل آنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ آپ خطبہ کے دوران بھی آ رہے ہوں تو آپ کیا کریں، 2 رکعت سنت پڑھیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، وہ سنت طریقہ نہیں ہے بلکہ سب لوگ آ گئے، پھر خطبہ سے پہلے 10 منٹ وقت دی جائے گی، پھر اس کے بعد نماز ہوگی، ایسا نہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی آتے بھی تھے تو فوراً خطبہ بھی چل رہا ہو لیکن 2 رکعت اللہ کے نبی جب تک پڑھ نہ لیتے اور اسی طرح بیٹھ جاتے تو اللہ کے نبی آگاہ کرتے تھے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اگر آپ آئے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھیں، کیونکہ مسجد کا یہ آداب میں سے ہے، مسجد کا یہ حق ہے۔ خطبہ کے دوران مختصر طور پر 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ دوسری چیز کیا ہے، ہمیں اور آپ کو خطبہ کی اہمیت معلوم نہیں ہے کہ ہم اور آپ اگر کیا خطبہ سن رہے ہیں اور ہم اور آپ ان سے کھیل رہے ہیں، ان سے کھیل رہے ہیں، یا ٹیک لگائے ہوئے ہیں، یا اسی طرح سے اگر کسی کا فون آ گیا تو فون میں بھی بات کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بھی خطبہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو خطبہ کا جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے، اور خطبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ خطبہ کی فضیلت یوں جانیں کہ ہر روز ہم اور آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو یوں آپ پتہ لگا لیجئے کہ خطبہ کی وہی اہمیت ہے، جو 2 رکعت کی اہمیت ہے وہی خطبہ کی اہمیت ہے۔ اور اگر کسی کا اگر خطبہ چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے، ظہر کی نماز اگر پڑھیں گے تو 4 ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے خطبہ بغور سننا چاہیے، مطلب ایسے سننا چاہیے جیسے کہ صحابہ کرام کیسے سنتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہو اور اچانک ذرا بھی جنبش کریں گے، حرکت کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ پرندہ سروں سے غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ خطبہ کا آداب ہے۔ تو بہرحال موضوع خطابت میرا کیا ہے، لڑکیوں کی بغاوت، اسباب و علاج۔ میرے بھائیوں دیکھیے، آئے دن ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑ رہا ہے، آئے دن ہمیں اور آپ کو یہ سننا پڑ رہا ہے، آئے دن یہ 3 سال کے اندر تقریباً صرف سروے جو رپورٹ درج کیا گیا، رپورٹ کے مطابق 40,000 سے زائد مسلم بچیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ یہ رپورٹ سروے سامنے آیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام درج ہی نہیں کیا گیا، اور اس سے زیادہ ابھی کورٹ میرج کے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ تو یہ چیز ہے، آخر ان فتنوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیوں؟ مسلم بچیاں، مسلم عورتیں، مسلم لڑکیاں اگر اس طرح سے مرتد ہونے لگے، حالانکہ کسی نے کہا تھا کہ اگر تمہیں معاشرہ نیک چاہیے تو ایک نیک ماں دے دو، پورے معاشرت کو ہم نیک بنائیں گے۔ اور اگر ایک مسلم بچیاں بگڑ جائے تو پھر کتنا بگاڑ آ سکتا ہے، کتنا فساد پھیلا سکتا ہے، کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اسی لیے ٹارگٹ مین مسلم بچیوں پر ہے، طرح طرح کی لالچ دے کر کے، طرح طرح سے دل بہلانے والے باتیں کہہ کر کے، طرح طرح کی چیزیں کہہ کر کے اپنے طرح مائل کر رہے ہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو میرے بھائی، ملک ہندوستان ہم مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری قرار دے رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہ گھسپیٹیا ہے، کہیں سے گھس گیا ہے، کبھی مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی تحریکیں چلائی جاتی ہے، اذان کے اوپر پابندیاں لگایا جاتا ہے، حجاب کے اوپر پابندیاں لگایا جاتا ہے، دیگر چیزوں کے اوپر پابندیاں، کبھی کھانے اور پینے کے چیزوں میں پابندیاں لگائی جاتی ہے۔ تمام ساری چیزیں اگر پابندیاں ہیں تو مسلمانوں ہی کے اوپر ہے، تو 2 نمبر کا شہری قرار دیا جا رہا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، اگر کوئی مسلمان بچہ اگر کوئی غیر مسلم سے افیئر کر لیتا ہے، لو میرج کر لیتا ہے، تو ان کے لو جہاد کے نام دیا جاتا ہے کہ یہ لو جہاد کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر کیا ہے، کارروائی کی جاتی ہے، ان کے اوپر مصیبت کھڑا کیا جاتا ہے اور پریشانی سے دوچار کرنا پڑتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہی جب غیر مسلم اگر مسلم بچیوں کو پھنسا لیتا ہے یا اپنے طرح مائل کر لیتا ہے، دھرم پرورتن کراتا ہے اور مرتد کرا دیتا ہے، تو مرتد کرانے کی وجہ سے یہی حکومت جو ہے، یہی ان کے کیا کرتا ہے، ان کے سپورٹ میں کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو ہم یہ چیز دیں گے، طرح کی طرح چیز دینے کے لیے ہم تیار ہیں، ان کو یہ چیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں پہ آفر رکھا جاتا ہے کہ ہم ان کو اچھے سے اچھے کاروبار لگا کے دیں گے،
کہیں سے آفر رکھا جاتا ہے کہ ہم ان کے اوپر لگژری زندگی جینے کے سامان عطا کریں گے. یہ چیز ہے بھلا وہی ہے، پالیسی ایک ہے، قانون ایک ہے، لیکن مسلمانوں کے کوئی اور سلوک اور غیر مسلموں کے ساتھ کوئی اور سلوک. یہی چیز ہے کہ اڑیسہ کے اندر ایک ایسا ہوا، اڑیسہ کے اندر کسی نے مسلم نے غیر مسلموں کو اپنے طرف مائل کیا، اور مائل کرنے کے بعد اگر وہی، حالانکہ یہ مسلمان بھی مرتد ہو گیا، یہ مسلمان بھی مرتد ہو گیا، وہ ہندو کے جو دھرم تھا اسی دھرم پہ بہ گیا اور اسی طرح سے سیم ٹو سیم نکاح کیا گیا. لیکن ان کے باوجود بھی پورے محلے کو کارفو لگا دیا گیا، پورے گاؤں میں کارفو لگا دیا گیا کہ یہ لو جہاد کے نام پہ اس طرح سے ہمارے بچیوں کو پھنسا رہے ہیں. لیکن آج پونے شہر کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق 70,000 سے زائد پونا شہر کے اندر بچیاں جو ہے مرتد ہو چکی ہے. اب یہ دن دور نہیں کہ ہمارے گھروں تک بھی یہ چیز داخل ہو رہے ہیں، ہمارے محلے اور ہمارے سڑکوں تک بھی یہ چیز داخل ہو رہے ہیں. آخر ان چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ان فتنوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کچھ اسباب میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا. تو میرے بھائیوں، ان اسباب کو اگر روکا جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور ایسا آیت کو پڑھ لینے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہی ہے. یہ قرآن کی خوبی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کہنا ہے. اگر کوئی بھی معاشرے کے اندر کوئی چیز آئے، اگر ہو بہو وہی موقع پر آیت پڑھ کے بیان کیا جائے، سنایا جائے، تو انسان کو ایسا لگے کہ قرآن کا نزول ابھی ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. تم زنا کے قریب تک مت جاؤ کیونکہ یہ فحاشی ہے، عریانیت ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی خراب چیز ہے. زنا کے قریب مت جاؤ. اب زنا کے قریب مت جاؤ، کیا کیا اس کے اندر آ سکتے ہیں؟ مثلا اگر عورتیں بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہیں تو اس سے بچا جائے. اگر مرد عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کر رہے ہیں، یعنی دونوں مل جل کر کے رہیں، اس پر کیا ہے، قدغن لگایا جائے. اگر اسی طرح سے عورتیں بچیاں ہیں ان کو کیا کریں، اسلام نے بتایا ہے، مرد تو مرد کے تعلق سے بتایا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کا ہو جاتا ہے بستر کو الگ کر دیا جائے. تو اس طرح سے اسلامی سسٹمیٹک کے ساتھ، اسلامی شریعت کے ساتھ اگر پابندی ہوگی تو انشاءاللہ یہ چیز کو روکا جا سکتا ہے. ورنہ وہ دن نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں تک بھی یہ دن پہنچیں گے، اور یہی ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگے گی، یہی ہماری ماں اور بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگے گی، اور ہمیں اور آپ کو وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ وہ بچیاں مرتد ہوگی، ایمان بیچے گی، ماں باپ کو بھی چھوڑ کے بھاگے گی، ان کے باوجود بھی ہلاک و برباد ہوگی. اور رپورٹ چھپے گا کہ ایسا ہوا کہ بچی کا انتقال، یا بچی مر گئی، یا بچی کو مار دیا گیا، اور آلریڈی ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے وہ چیز دکھایا بھی جائے گا. اس لیے روکنے کے لیے سب سے اہم چیز ہمیں اور آپ کو کیا کرنا، ذمہ داریوں کا نبھانا ہے، ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. اگر آپ ایک باپ ہیں، اپنے بچیوں کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھیں. اگر آپ ایک بھائی ہیں تو آپ اپنے بہن کے اوپر، آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے، آپ کڑی سے کڑی نظر رکھیں. اگر آپ ایک محلے کے ہیں تو آپ بچیوں کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھیں. اور اگر کوئی بتائے، اگر یہ چیز آج معاشرے کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بیٹیوں کے اوپر، اپنے بچیوں کے اوپر لوگوں نے اتنا بھروسہ کر لیا ہے، اتنا بھروسہ کر لیا ہے کہ غلط راہ پر بھی چل رہے ہیں، غلط راستے پر بھی چل رہے ہیں. اگر کوئی بتائے، سامنے والے کو وہ چیز نظر آ گئی ہے، وہ برائی نظر آ گئی ہے، ان کے ماں باپ کو بتایا جاتا ہے، تو ماں باپ پھر کہتے ہیں کہ آپ میرے بچی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یا آپ اس طرح سے بات کیسے کہہ سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو کوئی بتائے کہ نہیں، آپ کی بچی کی کیریکٹر صحیح نہیں ہے، تو آپ فوراً ان کا شکر گزار رہیں اور ان کے تفتیش کریں، تحقیق کریں، اور دیکھیں کہ حقیقی معنوں میں یہ چیز تو نہیں ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. کیسے آج وہ دور آ گیا ہے، اپنے بچیوں کو اس طرح سے دیکھ بھال کرنا ہوگا جس طرح سے ہم نے اور آپ نے بچپن میں بچیوں کی دیکھ بھال کی. ہم نے اور آپ نے بچوں کو بچپن میں دیکھ بھال کیے. کیسا، اگر سردی کا موسم ہے، وہ بچی کیا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے یا گرمی ہے. ہم نے بغیر ان کو کیا کیا، اس کے اوپر جا کر کے صرف احساس ذمہ داری کو سمجھ کر کے جا کر کے ان کو اڑھائے. اگر کھانے کی ضرورت ہے، انہیں بول بھی نہیں سکتا تھا یا بول بھی نہیں سکتی تھی، ہم نے ان کی ذمہ داری کو سمجھا. تو اس طرح سے آج وہ ہم اور آپ دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے، دنیا کے ٹھنڈک سے بچانے کے لیے، کوئی دیگر چیز سے بچانے کے لیے ہم نے اور آپ نے یہ محنت کی، قد و کاوش کی، کوشش کی. اب ہمارے اور آپ کی بچیاں جب مرتد ہوگی، اسلام کو چھوڑے گی، اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ بھاگے گی اور پھر منہ کالا کرے گی، ان کی زندگیوں میں مصیبتیں آئے گی. دنیا کے اندر جو مصیبت تو ہوگی، لیکن آخرت کے اندر مرتد کا سزا کیا ہے، بڑا خطرناک ہے.
بڑا خطرناک ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو کیا کیا جائے، اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے ان کے گردن مار دیا جائے، تاکہ آنے والی نسل کیا کہ یاد رکھے کہ نہیں، دین اسلام سے پھر جانا بڑی مصیبت کی بات ہے اور نہیں پھرنا چاہیے۔ اور ایسے ہے میرے بھائی کہ ایسے بتایا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر سمجھایا جائے کہ اس طرح سے ان کی دوسری چیز جو ہے اگر روکا جا سکتا ہے تو اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، تقوی للہیت پیدا کرنا ہوگا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے سینوں کے اندر آ جائے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، جنت کا شوق ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، جہنم کا ڈر ہمارے سینوں کے اندر آ جائے، تو انشاءاللہ ہم اور آپ یہ تمام برائیوں سے بچ جائیں گے، عورتیں بھی بچ جائیں گی، مرد بھی بچ جائیں گے۔ یہ برائیاں پھر ان کے لیے کوئی بہت بڑا برائی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بچتے جائیں گے۔ اور جب وہ جہنم کو سوچیں گے کہ اگر میں غلط کام کرتی ہوں یا غلط کام کرتا ہوں تو ایسی مصیبت اور وبال ہے، اسلامی اگر حکومت ہے، اگر کوئی زنا کیا ہے تو ان کو مار کر کے سزا دی جائے گی، رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، یہ مصیبت اور یہ چیز ہے۔ تو وہ انسان جب سوچے گا تو تھرائے گا اور کانپے گا اور وہ چیز سے باز آئے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے سینے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح سے ایک شخص ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خواتین تھیں، ایک عورت تھیں، وہ ان کا مسئلہ ایسا عاشق و معشوق کا تھا، اسلام نہ لانے سے قبل، اسلام قبول نہ کرنے سے قبل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دیا، اور ہدایت کے بعد ہدایت کے نور ان کے سینے کے اندر اجالا ہونے لگے، اور توحید کی دولت انہیں مل گئی، کیونکہ ایمان کی دولت انہیں نصیب ہو گئی۔ اب نصیب ہو جانے کے بعد وہ اس طرح سے ان سے کٹ کر کے رہنے لگی کہ بعد میں وہی عاشق ان کے پاس جب پہنچتا ہے اور یہ تمام ساری چیزیں یاد دلاتا ہے تو وہ ایک ہی بات کہتی ہیں کہ آج تک میں مشرکہ تھیں، آج تک میں شرک کرتی تھی اور تم بھی مشرک تھے، اس لیے ہم دونوں کے ساتھ بناؤ رہا، لیکن اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھ چکی ہوں میں، اب توحید کو لا چکی ہوں میں، اب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی ہے، اور وہ ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن میرے بھائیو ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت سے جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت وہ دولت ہے کہ انسان مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا ایمان ہی کے بل بوتے پر، لیکن ایک انسان بغیر ایمان کے مر گیا ہے، اسی حالت میں مر گیا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے فدیے کے طور پر اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اگر تمہارے پاس آسمان و زمین بھر کے سونے ہوتے یا آسمان و زمین بھر کے کوئی چیز ہوتے، کیا تم دے دینے کے لیے تیار ہو جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام چیزیں دے دینے کے تیار ہوتے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے، ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ہم فدیے میں دے دیتے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین کا اس وقت فرمائے گا کہ میں نے تم سے کوئی اور بات کا مطالبہ کیا تھا، تم سے کہا تھا کہ دیکھو تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تم نے اس کو نہیں مانا، آج تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو ایمان کی دولت میرے بھائی، ایمان کی دولت، ڈر و خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے سینے کے اندر آنا پڑیں گے، تب تو یہ چیز کو روکا جا سکتا ہے، اور اللہ کے خوف ہی سے تمام ساری چیزیں رک سکتا ہے۔ کئی اس طرح سے واقعات ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تنہا کیا ہے، ان کے شوہر مر چکے ہیں، ان کے شوہر کے انتقال ہو گئے ہیں، یا ان کے شوہر ایسے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ ہیں، انس رضی اللہ یہ والدہ ہیں، کیا ہے انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب توحید کی دعوت دی، کلمہ شہادتین کے اقرار یہ کراتی ہیں، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراض ہو جانے کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کہیں جنگل و بیابان میں بھاگ جاتے ہیں، جنگل و بیابان میں بھاگ جاتے ہیں۔ اب کچھ دن کے بعد جب پتہ چلا کہ انہیں بھی شادی کی حاجت ہے، انہیں بھی شادی کی ضرورت ہے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، لیکن ان کے خوبی کو دیکھ کر کے، ان کے سیرت کو دیکھ کر کے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغام نکاح یہ بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے ام سلیم ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بیاہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے نکاح کرنا چاہتے
فرماتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی تعریف کی کہ آپ کی خوبی کو میں جانتی ہوں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ معاشرے کے اندر بہتر آدمی ہیں، لیکن میں ایک مومنہ ہوں، آپ مشرک ہیں، اس لیے آپ سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ آج جو آفر دیا جا رہا ہے، آج جو لالچ دیا جا رہا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی یہی آفر اور یہی آزمائش رکھا گیا کہ ہم آپ کو ایک الگ زندگی دیں گے، ہم آپ کو سکون والی زندگی دیں گے، آپ کے شوہر بھاگ چکے ہیں، آپ کے شوہر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے شوہر بننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے نکاح کر لیں، آپ ایسا کریں۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بات سمجھ چکی تھی کہ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی سکون نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی شيء نہیں ہے۔ اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا، اگر میں مرتد ہو جاؤں یا ان کے بعد پر پھر جاؤں میرا مصیبت کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہا کہ تم اچھے آدمی ہو لیکن ہم تم سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر تمہیں ضرورت ہے، تمہیں حاجت ہے، واقعی معنوں میں حقیقی معنوں میں تم شادی کرنا چاہتے ہو تو میں ایک مطالبہ آپ سے کر رہی ہوں، ایک سوال آپ سے کر رہی ہوں، آپ سے ایک چیز میں مانگ رہی ہوں کہ آپ مشرک ہے، میں مسلمان، میں مومنہ ہوں، اگر آپ اسلام قبول کرتی ہیں، اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایسی صورت میں ہم آپ سے نکاح کر لیں گے۔ کچھ دیر کے لیے سوچے، کچھ دیر کے لیے سوچے، سوچنے کے بعد یہی طلحہ رضی اللہ تعالی ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر ایسا ہوا نکاح ہو گئے، نکاح ہو گئے، اور نکاح حق کے مہر کیا بن گیا؟ حق کے مہر بھی اللہ اکبر، کیا حق کے مہر؟ وہ اسلام لانا ہی حق کے مہر بن گیا، اسلام لانا ہی حق مہر بن گیا۔ کیا ان کے سامنے آفر نہیں رکھا گیا؟ کیا ان کے سامنے دیگر چیزیں نہیں رکھا گیا؟ تمام چیزیں رکھا گیا، لیکن ایمان دلوں کے اندر راسخ ہو گئے تھے، ایمان دلوں کے اندر گھر کر چکا تھا، ایمان کے نور روشن ہو گئے تھے اور ایمان کی روشنی دلوں کے اندر جل رہے تھے کہ اس طرح سے انہوں نے دعوت دی، لیکن دعوت کو ٹھکرایا، کہا اسلام قبول کرو، اسلام قبول کریں گے تو شادی میں کرتی ہوں۔ آخرکار وہ اسلام قبول کیے اور شادی ہو گئی۔ آج بھی میرے بھائی، آج بھی اگر ایمان اور تقوی انسان کے دلوں کے اندر آ جائے، للہیت اور خوف اللہ کے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر خوف آ جائے انسان کے دلوں کے اندر، وہ تمام سارے برائیوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن آج جو مرتد ہو رہی ہیں ان بچیوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کیا چیز ہے، اسلام اور کافر میں کیا فرق ہے، بس یہی سمجھ لیے گئے ہیں، اور بڑی بڑی احمقانہ جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے عاشق و معشوق کا معاملہ ہے، یا بچیوں کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا بچیوں کو اپنے طرف پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بچیاں اس طرح سے مرتد ہو رہی ہیں، اس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ آخر وہ بھی تو انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی تو انسان ہے اور ہم بھی انسان ہے، سب سے کوئی دھرم نہیں ہوتا، اسلام کوئی دھرم نہیں، دیگر چیز کوئی دھرم نہیں، سب سے بڑا دھرم کیا ہے؟ انسانیت کا دھرم ہے۔ اور یہی کہہ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر اس کے بعد ان کو استعمال کرنے کے بعد اس طرح سے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، سڑکوں پہ ان کے خون بہ رہے ہیں، دیگر جگہوں جنگلوں میں ان کے خون بہ رہے ہیں، دیگر جگہوں پہ ان کے خون بہ رہے ہیں، اور باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے وائرل ہو رہا ہے، وائرل کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ سلوک ہونا ہے۔ لیکن ان کے باوجود بھی آج اگر مسلمان بچیوں کو یا مسلمان ذمہ داروں کو یا ماں باپوں کو اگر ابھی بھی وہ وقت سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ دین دور نہیں ہے کہ ہم یہ سیلاب بہ چکا ہے، یہ سیلاب آ چکا ہے، ہم تک اور آپ تک بھی یہ چیز پہنچیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ تیسری چیز میرے بھائی، ان چیزوں کو اگر روکا جا سکتا ہے، بچیوں کو اکیلے کہیں جانے نہ دیا جائے، بچیوں کو کہیں اکیلے جانے نہ دیا جائے۔ آج ایسا ہے کہ بچے اتنا بھروسہ ہے ماں باپ کو کہ بچیوں کو رات میں چھوڑ دے رہے، رات میں چھوڑ دے رہے، عید کے موقع ہو، بقرعید کے موقع ہو، چوڑیاں خریدنے کے لیے، چپل خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، دیگر چیزیں خریدنے کے لیے کیا ہے بچیاں جا رہی ہیں۔ پھر وہی ایک بھولے بھالے انداز میں، اچھے انداز میں اور عاشق و معشوق کے انداز میں بات کیا جاتا ہے، محبت بڑھتی ہے، نمبر کا سسٹم ہوتا ہے، پھر ایک کے بعد دیگرے وہاں تک سر سے پانی اوپر جاتا ہے، اور یہی چیز بچیاں بھاگتی ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، عید کی دن ہے، عید کی رات ہے، تقریباً میں کوئی کام سے گیا 11 بجے رات، میں بھی گیا بچوں کو چپل وغیرہ خریدنے کے لیے، بچیاں ہیں، دو نوجوان ہٹھے کٹھے موجود ہیں، مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، بچیاں بار بار آ رہی ہیں، بار بار آ رہی ہیں، اور یہ کہہ رہا کہ ایک اگر لی ہے تو ایک فری میں لے لو،
ایک اگر لیے میں نے اپنے دیکھا، میں نے تجربہ کیا تو یہ حالت ہے، اس باپ کی غیرت نہیں جاگا کہ ارے اگر تمہیں جانا تھا بچیوں کو تم خود جا کر کے لانا تھا، یا اس شوہر کا غیرت نہیں جاگا کہ ایسا ہے کہ اگر جانا تھا تم خود جا کر کے لانا تھا۔ تو اسی طرح سے بھی افیئر ہو رہا ہے، اسی طرح سے پھنسانے اور بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج کے مرد اور حضرات، آج کے بھائی حضرات، آج کے ذمہ دار حضرات کیا کرتے کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، آپ ہی جائیں، جا کر کے لے آئیں۔ اگر چوڑی کی دکان جا رہی ہیں تو یہی بچی جا رہی ہیں، اگر چپل کی دکان پہنچ رہی ہے یہی بچی پہنچ رہی ہے، کپڑے کی دکان پہنچ رہی ہیں تو یہی بچی پہنچ رہی ہیں، دیگر جگہوں پہ پہنچ رہی ہیں تو یہی بچی پہنچ رہی ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے اس قوم کے مردوں کو، اس قوم کے مردوں کو حفاظت فرمائے۔ آج یہ بھی ہے اگر کوئی مرد ان کے ساتھ گیا بھی ہے تو ایسا ہے کہ بیوی کو آگے کر دیا گیا ہے، مرد پیچھے ہے، نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ پھر اسی طرح سے عشق و معشوق کا معاملہ ہوتا ہے میرے بھائی، اور کئی گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کئی نسل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ان پر قدغن لگانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ کہ ایسے بناؤ سنگار کر کے عورتوں کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے شریعت کو پس پشت ڈالا، احکام الہی کو پس پشت ڈالا، تو پھر ہمارے آپ کے اوپر مصیبتیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی، مرتد اسی طرح سے بچیاں ہوں گی۔ کوئی اس سیلاب کو روک نہیں سکتے ہیں، کوئی اس سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز میرے بھائی، چوتھی چیز یہ موبائل۔ یہ موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موبائل بچیوں کے ہاتھ میں، جوان بچیوں کے ہاتھ میں کیا ضرورت ہے؟ اس موبائل کے فتنے کو دبانا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے موبائل دیا ہے، آپ کے اوپر اتنا بھروسہ آپ ہے اپنے بچیوں کے اوپر، تو آپ ہر روز پھر بھی دیکھیں کہ موبائل میں آخر تو بھائی کا نمبر رہنا چاہیے یا باپ کا نمبر رہنا چاہیے، لیکن یہاں پہ تیسرا جو آ گیا ہے، چوتھا بھی آ گیا ہے، پانچواں جو آ گیا ہے، RS کے نام سے لکھا ہوا ہے، تو AS کے نام سے لکھا ہوا ہے، تو دیگر چیزوں کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ یہ نمبر کہاں سے آیا؟ اس نمبر کو میں تو نہیں جانتا، اس نمبر کو میں تو نہیں جانتا، یہ آخر کہاں سے آئے؟ موبائل کو بھی ہمیں اور آپ کو چیک کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جو موبائل سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اس چیز کو ہمیں اور آپ کو ریچارج جو کر رہے ہیں اس پر قدغن لگانا پڑے گا۔ کسی نے کہا کہ بنارس کے اندر ایک بار کارفیو لگا، بنارس کے اندر کارفیو لگا، ہندو مسلم کے دنگے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ حکومت نے ایسا کیا کہ نیٹ ورک کو بند کر دیے، نیٹ ورک کو بند کر دیے۔ اب یہ زیادہ تر غیر مسلموں کے دکانوں میں اگر کوئی پہنچے تو یہ خواتین پہنچ رہی ہے کہ بھیا یہ نیٹ بند ہو گیا ہے، بھیا یہ نیٹ نہیں چل رہا، کیا وجہ ہے؟ اگر 100 کی جگہ پہ 500 آپ لے لیں لیکن ہمارا نیٹ چلنا چاہیے۔ کتنا کیسی محبت ہو گئی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس پر بھی قدغن لگانا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اس پر بھی قدغن لگانا پڑے گا۔ اور جتنا یہ قدغن نہ لگانے کے بجائے سب سے بڑا یہی چیز ہے کہ بچیوں کو موبائل تک نہ دیا جائے، بچیوں کو موبائل تک نہ دیا جائے۔ کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ یہ چیز ہے، تب تو یہ فتنے کو روکا جا سکتا ہے۔ اور اگر دے رہے ہیں آپ موبائل تو آپ کیا کریں؟ آپ مغرب کے بعد موبائل بچیوں کے ہاتھ سے لے لیں، مغرب کے بعد آپ بچیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لیں، ورنہ یہی بچیاں کیا کرتی ہیں جب جاتی ہیں بستروں پہ، وہاں پہ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے، فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، اور واٹس ایپ پہ اکاؤنٹ ہے، دیگر چیزوں میں اکاؤنٹ ہے، ادھر سے ادھر میسیج ہوتے ہیں، اسی سے بڑھتا ہے، اور اسی طرح سے بچیاں کیا ہو رہی ہیں؟ مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ ہے میرے بھائی، رپورٹ اور سروے کے مطابق بتایا گیا، یہ موبائل کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ماں اور بیٹے میں عشق ہو گئے، ماں اور بیٹے میں عشق ہو گئے۔ کیسے عشق ہوا کہ ماں کا بھی جو ID ہے غلط نام سے دوسرے نام سے ہے، بیٹے کا بھی جو ہے غلط نام دوسرے نام سے ہے، دونوں میں ہیلو چالو ہوا، اور اس کے بعد ایک دیگر محبت بڑھی، اور محبت میں بڑھنے کے بعد پھر فوٹو کا مطالبہ ہوا، فوٹو کا مطالبہ کیا گیا، فوٹو جب بھیجا گیا تو زمین دنگ ہو گئی، اور وہیں پہ خودکشی کر لیے بچہ۔ آخر کیا ہو گیا ہم سے؟ آخر کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو یہ ایسے چیزیں ہو رہے ہیں، اور رپورٹ اور سروے کے مطابق بتایا گیا کہ ابھی بہت سارے ایسے چیز ہیں، یا آپ کو تعجب لگ رہا ہوگا، یا آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہوگا؟ یہ سچی اور حقیقت ہے میرے بھائی۔ تو اگر روکا جا سکتا ہے تو موبائل پر قدغن لگانا پڑے گا،
موبائل پر قدر لگانا پڑے گا۔ اب کوئی یہ کہیں گے یہ تقیہ نوسیت کی زمانہ ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو علماء کرام کو بولنے کا کام ہی ہے، ان کا کام بولنا ہے۔ میرے بھائی درد ہے سینے کے اندر، خوف ہے سینے کے اندر، درد ہے کہ آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں، اسلام کے پرچم کو لہرانے والی بچیاں، اسلام کو غیروں تک اسلام کو پیغام پہنچانے والے بچیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور دندناتے ہوئے بھاگ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور یہی چیز ہے تو ہمیں اور آپ کو روکنا ہے تو ان چیزوں سے روکنا ہے۔ اسی طرح سے خلوت مخلوط تعلیم سے روکنا پڑے گا۔ مخلوط تعلیم کیسے؟ باپ کے کیا سر پہ کیا ہے یہ چڑھا ہوا بھوت چڑھا ہوا ہے کہ میں اپنی بچی بناؤں، اپنے بچی کو اگر میں بناؤں گا تو کیا ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے بچی کو اگر بناؤں گا تو پائلٹ بناؤں گا، میں اپنے بچی کو اگر بناؤں گا تو دیگر چیزیں بناؤں گا۔ سوچ بڑی لمبی لمبی سوچ ہے، اور سوچنے کے بعد بچیوں کو اکیلے بھیجا جا رہا ہے، بچوں کو اکیلے بھیجا جا رہا، وہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے۔ دونوں میں کیا ہے، یہ بہکے بہکائی آنکھیں ملتی ہے، کسی نے کہا نگاہیں چار ہوتی ہیں محبت ہو ہی جاتی ہے، نگاہیں چار ہوتی ہیں محبت ہو ہی جاتی ہے، آنکھوں سے آنکھ ملتے ہیں، دل بھرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ زیادتیاں ہوتی ہے، سر سے باہر ہوتا ہے، اور وہی محبت اور عاشق و معشوق۔ اب دونوں میں قسمیں ہوتی ہیں کہ اگر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی تو میں مر جاؤں گی، یا میں آپ سے شادی نہیں کروں گا تو میں مر جاؤں گا، اور بڑے حادثات ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو مخلوط تعلیم، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہوں ایسے شخص کو چاہیے کہ کیا ہے، خلوت میں ایک دوسرے سے نہ ملے، خلوت میں ایک دوسرے سے نہ ملے۔ جہاں پر ایک مرد اور ایک خواتین ہے، ایک مرد اور خواتین ہے، وہاں تیسرا کون ہے؟ تیسرا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اب شیطان کیا کریں گے؟ شیطان کیا کریں گے؟ شیطان کیا کہیں گے؟ پوتر محبت ہوگی، پاک محبت ہوگی یا دیگر محبت ہوگی؟ ارے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ننگا کر دیا جائے مسلمانوں کو، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ عریانی تو فحاشی پھیلا جائے معاشرے کے اندر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ بے لگام کر دیا جائے مسلمانوں کو، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کے کپڑے اتروا دیا جائے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ زنا کرا دیا جائے، شیطان تو یہی چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق کا مسئلہ پیدا کر دے، شیطان تو یہی چاہتا ہے بھائی بھائی کے درمیان لڑائی پیدا کر دے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ تیسرا جب شیطان ہوں گے تو یہی چیز ہوں گے میرے بھائی۔ اس لیے خلوت جو مخلوط تعلیم ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ میں نے پڑھا رپورٹ کے مطابق بغاوت جو بچیاں کر رہی ہیں، کچھ تو گھر کے لوگ شامل ہیں، اس میں کچھ گھر کے لوگ شامل ہیں، کچھ ایسے ہیں ان کے ماں باپ شامل ہیں، مگر ماں باپ کے شامل کے یہ چیز نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائی، نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں، اور وہ نوجوان ہیں ان کو آفر دیا گیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، چوراہوں پہ گھوم رہے ہیں، ہر جگہ اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں، پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کی نوجوانی کو میں بتاؤں، آپ کی نوجوانی میرے بھائی، آپ کو ان چیزوں کو روکنے میں کام آنا تھا۔ آپ بھی ایک ذمہ دار ہیں، آپ بھی ایک بھائی ہیں، آپ بھی ذمہ دار، لیکن آپ کی رات کہاں کٹتی معلوم؟ آپ جب نکل جاتے ہیں تو آپ کی پوری رات سڑکوں میں کٹتی ہے، آپ کی پوری رات ہوٹلوں میں کٹتی ہے۔ آپ نکلتے ہیں تو ہم 12 بجے سے آپ پہلے سوئیں گے نہیں اور 12 بجے سے پہلے آپ جاگیں گے نہیں، تو قوم کی سرمایہ پھر اسی طرح سے ہو جائے۔ اور ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں، اگر گھر کے اندر ایک مرغی ہے، اگر مرغی اگر مغرب کے بعد نہ آئے تو پورے گھروں کی تلاش کرتے نہیں کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں کہ مرغی کا بچہ گم ہو گیا ہے یا وہ چیز گم ہو گیا ہے۔ آپ کو وہ بچہ گم ہونے کا ڈر ہے، وہ مرغی گم ہونے کا ڈر ہے، لیکن آپ کا بچہ رات میں کہاں جا رہا ہے؟ آپ کی بچی رات میں کہاں جا رہی ہے؟ آپ کے بچے رات میں موبائل کے اندر کیا استعمال کر رہا ہے؟ آپ کی بچی رات میں موبائل کیا استعمال کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں بچوں کی نعمت سے نوازا تھا، بچی کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے تربیت کیا یا نہیں کیا، تم نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا، تم نے دین تعلیم دیا یا نہیں؟ اور اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے وہ ماں باپ خوش رہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو بچیوں سے نوازا اور ان کی پرورش اچھی طرح سے کی، ان کے پرداشت اچھی طرح سے کی، اچھے گھرانے کے اندر شادی کرا دیے، دین کے تعلیم دے دیے، تو کل قیامت کے دن میں اور وہ بندہ ایسے ہوں گے۔ صحابہ کرام سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ اگر جس کے پاس ایک بچی ہے ایک کی بھی یہی معاملہ ہے، کس کے پاس 2 ہے وہ وہی معاملہ ہے آخرکار۔ اور بہنوں کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس بہن ہے اور اچھے تربیت کرتے ہیں، اچھے برداشت کرتے ہیں اور ان کے اچھے گھرانے کے اندر شادی کرا دیتے ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کیا کیے تھے؟ ایک بڑی ہی کنواری نہیں بلکہ بیوہ عورت سے شادی کی تھی، ان کی 9 بہن تھی، باپ کا انتقال ہو گئی، 9 بہنیں تھیں۔
شادی کیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی. کہا کہ باقرہ سے کیے سیبہ سے کیے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی میں نے باقرہ سے نہیں سیبہ سے اس طرح سے میں نے کیا ہے بیوہ عورت سے شادی کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا باقرہ سے کیے ہوتے تو تم ان سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی. کہ اللہ کے نبی مجھے پتا ہے لیکن میرے کتنے ہیں 9 بہنیں ہیں, میرے 9 بہنیں ہیں اور ان کی تربیت ان سے سیکھنا ہے, ماں کا درجہ انہیں ملنا ہے. اگر وہی ان کے عمر کو میں لاتا تو پھر سب اسی طرح سے ہو جاتے, اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے. تو بھائی آپ ذمہ دار ہیں. اگر آپ کی بہن بھاگ رہی ہیں تو آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ روکیں, قدغن لگائیں موبائل کے اوپر, دیگر چیزوں کے اوپر, اور اگر نہیں روکیں گے میرے بھائی خون کے آنسو روئیں گے پھر بھی پچھتاوے. اب کسی نے کیا کہا کہ اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. میں نے یہ موضوع کیوں رکھا؟ خطبہ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے میرے بھائی, خطبہ کا پیغام ہی یہی ہوتا ہے. معاشرے کے اندر جو کرپشن ہے, معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے, معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں, انہی چیزوں کے اوپر نشاندہی کیا جائے, اس طرح سے بیان کیا جائے, بتایا جائے, لوگوں کے آنکھیں کھولا جائے. تو یہ چیز ہے خلوت سے ہم اور آپ روکیں گے, موبائل کے استعمال سے ہم اور آپ روکیں گے, گھروں کے اندر دینی تعلیم لائیں گے, اور یہ چیز جو ہے بے پردگی سے بچیوں کو بچائیں گے. آج میرے بھائی میں بتاؤں, شہر کرناٹک کے اندر یا اسٹیٹ کرناٹک کے اندر یہ قانون پاس ہوا کہ حجاب عورتیں نہیں کر سکتی ہیں, حجاب عورتیں نہیں کر سکتی ہیں. اس میں چند 2 گروہ بن گئے. ایک کہا کہ اگر ہمیں حجاب کو چھوڑ کر کے فائدہ نہیں ہے, اب ہماری شریعت سے پھر کیا, شریعت نے جس چیز کو فرض قرار دیا ہے وہ حجاب کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور تقریباً اچھے پیمانے کے تقریباً 21,000 بچیاں امتحان دینے سے رک گئی کہ ہمیں کیا شریعت ہمیں پیاری ہے, ہمیں دین ہمیں پیاری ہے, ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے کیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہن. اللہ نے کہا کہ پردے کو ڈھک لیا کرو, جلباب کو اوڑھ لیا کرو. اب جو وہ تعلیم ہی سے ہمیں کیا فائدہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دے, شریعت سے دور کر دے, دین سے دور کر دے, ہمارے چہرے غیروں کے سامنے کھولنے پہ مجبور کر دے. 21,000 بچیاں کیا کیے, امتحان گاہ نہیں گئے. لیکن وہیں پہ کچھ اچھے قسم کے لوگ جو سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, مرد کا بھی وہی حقوق ہے, عورت کا بھی وہی حقوق ہے, انہوں نے تعویلیں کی, انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی, اور ان کی بچیاں گئی اور جا کر کے امتحان گاہ میں بیٹھی. کون ذمہ دار؟ ذمہ دار کون ہے میرے بھائیو؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ان کے معاشرہ ہے, ذمہ دار ان کے ماں باپ ہے. لیکن یہیں پہ کچھ جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کچھ برے لوگ بھی رہتے ہیں. کیا ایسا ہے جب یہی پردے اور حجاب کی بات آئی تو وہ مسکان کی ویڈیو پورے دنیا کے اندر وائرل ہوا. پورے دنیا کے لوگوں نے مانا کہ واقعی مانو میں آج بھی ایسی بیٹیاں اگر زندہ ہیں تو معاشرے کو کیا ہے تبدیلی, معاشرے کے اندر بدلاؤ لا سکتی ہیں, بدلاؤ کر سکتے ہیں. اور جب جے شری رام کا نعرہ لگایا گیا تو اللہ اکبر کے نعرہ لگایا گیا. تو آج ویسی بھی بیٹیاں ہیں. تو میرے بہنوں, میرے بھائی, میرے بہنوں, میری ماؤں اور میری بہنوں, ہمیں اور آپ کو مسکان بننا ہے, ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان نہیں بیچنا ہے. آپ کو ورگلانے کی کوشش کی جائے گی. ابھی چند منٹ کے بعد ہے کہ بچیاں, مسلم بچیاں برقع اتار کر کے پارک میں گھوم رہی ہے. وہاں پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد مسلمان کچھ نوجوان ہیں جو اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بتایا تم کیا ثابت کرنا کیا چاہ رہے ہو, ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آخر وجہ کیا پردے کو اتار دو گے تو تم پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ مسلم ہے یا غیر ہے. تو میرے بھائیو اس طرح سے فتنہ بڑا وسیع ہوتا جا رہا ہے اور فتنہ بڑا پھیلتا جا رہا ہے. میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اگر ان چیزوں کو روکنا ہے تو کیا ہے, ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. ایمان مضبوط ہوں گے ہمارے, ہم اور آپ سمیہ کی طرح جان دے دیں گے, شہید ہو جائیں گے. لیکن ہم اور آپ کیا کریں گے, ایمان سے سودا نہیں کریں گے. سمیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لی تھی, اسلام لائی تھی. ان کے آقاؤں نے, ان کے وزراؤں نے ایسا کیا کہ ان کے ساتھ بڑا بدتمیزی والا سلوک کیا. ایک طرف باپ باندھا ہوا ہے, بیٹے باندھا ہوا ہے, شوہر باندھا ہوا ہے, یعنی ان کو برہنہ کر دیا گیا ہے, ننگا کر دیا گیا ہے. اور ابو جہل شرمگاہ میں کچو کے مار رہا ہے. اور کتنی بڑی مصیبت اور غیرت کی بات ہے, بھائی موجود ہے, شوہر موجود ہے, بیٹا موجود ہے, باپ موجود ہے, سب سامنے ہے. وہاں پہ برہنہ کر دیا گیا ہے اور دونوں سمت سے اونٹ کو باندھ دیا گیا ہے, کچو کے شرمگاہ پر لگا رہا ہے اور کہہ رہا کہ سمیہ ابھی بھی پلٹ جا, ابھی بھی مرتد ہو جا, ابھی اسلام چھوڑ دے, ابھی ہمارے دین کی
طرح تو آ جا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ آخرکار تاریخ نے اس منظر کو بھی دیکھا، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، تمام لوگ گواہ ہے۔ ایسا ہوا کہ اس منظر کو بھی دیکھا، دو سمت سے اونٹ کو چلا دیا گیا اور بیچا بیچ میں چیر دیا گیا، جسم کے دو حصے کر دیے گئے، لیکن ایمان سے سمجھوتا نہیں کی۔ میرے بہنوں، اگر آج بھی اپنے دل کے اندر وہ ایمان پیدا کریں اور ہم اور آپ دینی تعلیم دیں، میرے بھائی، آج کئی 80% مسلمان بچے یا بچیاں قرآن پڑھنا نہیں جانتے، 80% قرآن پڑھنا نہیں جانتی، اسلام کیا ہے نہیں جانتی۔ بھلا ایسے کو کیا معلوم، بس انسان اور انسان، اور وہی نعرہ پھر لگائے گی کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت کی دھرم ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بے شمار تھیں، یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم جو ہماری بچیاں، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہیں، مولا کریم تو انہیں اچھی طرح سے اسلام کی پیغام اور اسلام جو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے ان کو سمجھ کر کے شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ، ہمارے بیٹیوں کی، ہمارے بہنوں کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کی، ایمان والوں کی تو حفاظت فرما۔ مسلمان آج تذبذب کے شکار ہیں، آج ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے جو بلال رضی اللہ عنہ ایمان تھے، وہ ایمان نہیں ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، وہ ایمان نہیں ہے جو عمر کے پاس ایمان تھے، وہ ایمان نہیں ہے جو زنیرہ کے پاس ایمان تھی، وہ ایمان نہیں ہے جو سمیہ کے پاس ایمان تھے۔ اے اللہ، لیکن ہمارے ایمان کے اندر تو حفاظت فرما، ہمیں استقامت دے، ہمیں دین پر غلبہ نصیب فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔